من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اسلامی فیصل آباد کے سالانہ اجتماع کا آغاز درس قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ مولانا محمد اسحاق صاحب سے التجا ہے کہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائے۔ بس یہی لگنا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ الحدید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے مضمون کے مناسب شیخ مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ بانگ طبلت نمی کند بیدار، اے کہ تو مردہ یا در خوابی، کہ ڈھول بج رہا ہے مگر تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا، شاید تو مر ہی گیا یا گہری نیند سویا ہوا۔ ہر وقت ڈھول بج رہا کوچ کا، جب ہم اس دنیا میں آتے اسی وقت سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر۔ عمر مقرر ہے، اس میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ معاملہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کی گھڑی قریب آتی جا رہی ہے مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرف ذرا توجہ نہیں کرتے۔ تو انسان کی انتہائی بدبختی اور یہ شامت ہے کہ یہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے کہ یہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اس نے یہ فرض کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے محض کھیل اور تماشے کے لیے مجھے پیدا کیا۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہاں کھیل تماشوں کے لیے آئے ہو اور کسی دن واپس لوٹ کر ہماری عدالت میں نہیں آنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کھیل سے بالکل مبرہ اور منزہ ہے کہ وہ فضول کام کرے، انسان کو پیدا کر دے، یہاں کوئی ظلم کرے، کوئی ظلم سہے اور مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں۔ لوبتے خاک ساختن دینا صد خدائے را۔ اقبال فرماتے ہیں مٹی کا یہ پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ صرف تماشے دیکھے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں نے بالحق پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کی ایک غایت ہے، مقصد ہے، اس کے لیے تم یہاں آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت جائزہ لے رہا ہے، تمہارا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے، عدالت میں پیشی ہوگی تو حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بالکل واضح اور صاف کر دی ہے قرآن مجید میں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہاں بے اصولی ہوگی، سفارشیں چلیں گی، کوئی پریشر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو غلط طریقے سے کسی کو بخش دے گا، کسی کو عذاب دے گا، نہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ انجام کار جو کامیاب ہوں گے لوگ وہ صرف وہ ہیں جن میں تقویٰ ہوگا۔ متقی جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جو فاسق لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صرف دو گروہ ہوں گے، فاسق اور متقی۔ فاسق کون ہے؟ فسق عربی زبان میں خروج کو کہتے ہیں، نکل جانا۔ جو اللہ کی اطاعت سے نکل گئے، نہیں حکم مانے، حدود شکنی کی، وہ فاسق لوگ۔ اور جو لوگ بچ بچ کر چلتے رہے، دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پابندیاں عائد کی ہیں، ان کا لحاظ رکھا، وہ متقی ہے۔ متقیوں کے لیے وہاں نجات ہے، فاسقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب لوگ فاسق کیوں بنتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی آیت قرآن مجید کی جب اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو قرآن کا اعجاز سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے اور کیسے وہ بڑھتی ہے، سارا کچھ بیان کر، علاج کیا ہے۔ آخر میں فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ زیادہ لوگ فاسق ہیں، وہ نہیں اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے۔ اس دنیا میں اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں۔ مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو محتاط ہیں، سنبھل کر چلتے ہیں
اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے آخرت میں ہم سے مواخذہ. بچ بچ کر چلنے والے جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تقویٰ کیا ہے؟ زندگی کی راہ پہ چل. اسلام کسی شے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، دنیا کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لینے کو فرض قرار دیتا ہے کہ رہبانیت حرام ہے. اللہ نے یہ دنیا فضول بنائی ہے کہ چھوڑ کر اس کو بھاگ جاؤ. اس دنیا میں رہنا ہے اور سارے کام پوری دلچسپی سے سر انجام دینا ہے، مگر خیال یہ رکھنا ہے زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل. یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، کندھوں پر شیشوں کا ٹوکرا ہے، فضول حرکتیں نہ کر چور نہ ہو جائے، بچا کر لے جا اس کو. یہی تقویٰ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زیادہ فاسق ہے. یہ فاسق کیوں بنتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَقْصَدْ قُلُوبَهُمْ، ادھر سے واپس آتا ہوں میں کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر صرف ایک چیز ہے جو خیر و شر کا منبع ہے، وہاں سے نیکی اور بدی جنم، وہ قلب ہے، دل. قلب کیا ہے؟ دماغ سوچتا ہے، دل سوچتا ہے. یہ ویسے سائنسدان اور یہ کرتے ہیں. بات سیدھی سی ہے کہ جہاں بھی سوچ پیدا ہوتی نا، دین نے اس کو قلب کہا، دل. اور اب بھی دنیا بولتی میرا دل نہیں مانتا، میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں. تو لٹریچر میں دل وہی ہے جہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا پھر لوگ فاسق ہو جاتے ہیں. دل کا سخت ہو جانا قسوت قلب. اللہ نے یہود کے بارے میں پہلے پارہ میں کیا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو. ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے لوگ کہ انہیں کوئی واعظ و تبلیغ اثر نہیں کرتی. قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، ٹی وی پر سب کچھ نہیں، متاثر نہیں ہوتے. انہیں سردی دلچسپیوں میں مگن رہتے ہیں جو انہوں نے پسند کر لی. یہ دل کا سخت ہو جانا کہ کوئی نصیحت اثر نہ کرے، یہ بدترین روگ ہے. جب اس حد تک آدمی پہنچ جاتا ہے لہم قلوب لا یفقہون، دل ہوتے ہیں مگر وہ اندھا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ پاک فرمایا انہا لا تعمل الابصار، آنکھیں نہیں لوگوں کی اندھی ہوتی بلکہ کانوں مستبصرین. پہلی قوموں کے بارے میں بڑے دیکھنے والے ہیں، جہان دیکھتے ہیں، آسمان پر اڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان سے بڑا دانشور کون ہے، ترقی یافتہ، مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں. ولیکن تعمل القلوب التي فی الصدور، دل اندھے، کسی نیکی کی بات کو وہ نہیں سنتے، ان کے اندر اس کا اثر نہیں ہوتا. تو دل کی سختی سب سے بڑا روگ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف بیان فرمایا کہ لوگوں پورے اس جسم انسانی میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے. سارے اعضاء، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب غلط کام کرتے ہیں جب دل گندا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں بھی وضاحت فرمائی، بڑی پیاری مثال دی کہ دل کی مثال ایک بوتل کی ہے اور اس پر دو کیفیں لگے ہوئے ہیں، سمع اور بصر، کان اور آنکھیں. ان سے جو سنتے اور دیکھتے وہی جاتا اندر. پاکیزہ باتیں سنتے ہو تو اچھا مواد جمع ہوتا رہتا، دل طیب اور پاک ہوتا. اگر گندی باتیں سنتے ہو، گندے مناظر دیکھتے ہو، پھر دل گندا ہو جاتا. اور دل جب گندا ہو جاتا ہے نا، اس کا پھر کوئی علاج نہیں. جب یہ نوبت آ جاتی ہے کہ یہ سخت ہو گیا پتھر کی، پھر اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھی منع کر دیتا کہ ان لوگوں پر وقت نہ صرف کرو، یہ لا علاج ہیں، اب ان کو چھوڑ دو، میں نپٹوں گا ان سے، تمہارا ان سے کوئی اب تعلق نہیں. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے رسول کریم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اسألک قلبا سلیما، میں تندرست دل سے تو سے مانگتا ہوں، دل نہ بیمار ہو جائے. یہ دعا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی. تو دل کے بارے میں دین نے بار بار مطلب کیا کہ اس کی فکر کرو. اگر اس میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو جلدی علاج کی کوشش کرو، ورنہ اگر یہ سخت ہو گیا، اس پر مور لگ گئی، پھر تم لا علاج ہوگی، پھر جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. بالکل انبیاء اور رسل بھی سارے بے بس ہو جائیں، کوئی علاج نہیں کر سکے گا. تو قسوت قلب جو ہے نا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ کیوں پیدا ہوتی، یہ دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں. اس کا یہ ذکر کیا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور بڑا لمبا زمانہ گزر گیا پیغمبروں کو سمجھاتے، مگر ان کے دل سخت ہو جائے. واضح و نصیحت سن سن کر اس سے اثر نہ لینا، ٹال جانا، بہانے بنا لینا، یہ وہ جرم ہے جس کے نتیجہ میں ایک دن پھر وہ دل جو ہے نا مردہ ہو جاتا، اندھا ہو جاتا، کوئی نہیں سیکھتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام ان میں رہے، بہت عرصہ رہے، یہ لوگ ساتھ چلتے پھرتے رہے، معجزات دیکھتے رہے، تورات سنتے رہے، متاثر نہیں ہوئے، جس سے ان کے دل اللہ پاک فرماتا سخت ہو گئے.
اور اب تم دیکھتے ہو کہ ان یہود میں سے زیادہ بدماش ہیں، فاسق ہیں، تو اللہ کہتا یہی حال تمہارا نہ ہو جائے، ایسا نہ کرو، اللہ کا کلام سنو، رسول کی حدیث سنو تو کانوں سے سنو، متوجہ ہو کر سنو، اللہ تعالیٰ شاید تم پر رحم کرے، تمہارے دلوں میں اس کا اثر ہو جائے۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ پھر کثرت کرب سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ قلب میں خشوع پیدا ہو جائے۔ علاج کیا؟ نتیجہ فسق ہے کہ انسان کرپٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی کا علاج فرمایا خشوع، کہ دل جو ہے نا نرم ہو جائے، اس میں خوف خدا سما جائے، عاجزی آ جائے، وہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں کچھ نہیں تھا، پھر ختم ہو جاؤں گا، چند دن کے لیے ہوں، کیوں اپنا وقت ضائع اور برباد کروں، تھوڑی سی زندگی میں غلط کام کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن کیوں بنوں۔ لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ نے جو یاد دہانی کی ہے، ذکر سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، مگر ایک اللہ نے بھی یاد کیا ہمیں، جس کو اللہ کی کتابیں کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم نے یاد دہانی، ریمائنڈر بھیجا تمہاری طرف، یہ میں نے تمہیں یاد کیا، تمہیں نصیحت کی ہے۔ اور اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم اللہ قرآن اتارنے والا اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا، اور یہ بھی لکھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے پھر زبور من بعد ذکر، ذکر کے بعد ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا۔ تو اللہ کی کتابیں بھی ذکر ہیں، انہی کا کہا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر، جو اللہ نے نصیحت کی ہے، اور وہ کیا ہے وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو اللہ کی طرف سے سچا کلام اترا ہے، جو اس کو سنتے ہیں کھلے کانوں سے متوجہ ہو کر لرز جاتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کہ طبل بج رہا، جو میں نے شروع میں عرض کیا نا ڈھول، قرآن مجید میں رعد و برق، بجلیاں کڑک رہی ہیں، چمک ہے، اس کو پڑھے تو آدمی سویا نہیں رہ سکتا، بالکل کانپ اٹھے گا، یہ جھنجھوڑ دیتا ہے کہ تو کیا زندگی ضائع کر رہا، کیوں عمر کو برباد کر رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے، وہاں اللہ کے عالم جب ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ وکیل ہوگا، نہ حمایتی ملے گا، تو ہوگا اور تیرے اعمال ہوں گے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کون تیری مدد کو آئے گا، یوم تبلی السرائر، چھپے ہوئے راز جو ساری عمر تو نے چھپا کر رکھے، تیرے دوستوں کو نہیں معلوم، تیری بیوی، وہ بھی ننگے کر دیے جائیں گے، ساری دنیا دیکھے گی یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ شرابی، سب کچھ کرتا نظر آئے گا، وہ فلم جو ہے نا وہ چلا دی جائے گی، فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، نہ خود تجھ میں اتنی طاقت ہوگی کہ تو بچ کر بھاگ سکے، اور نہ تیرا کوئی مدد کرنے والا وہاں آئے گا، اس لیے اس وقت سے ڈر جا، بچ جا، اس کی فکر کر۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے تو اللہ نے جو نصیحت کی اور جو کلام اتارا اس کی طرف توجہ کرو، پھر دل نرم ہو جائیں گے، بالکل کانپ جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں اس موقع پر حضرت فضیل ابن عیاض کا واقعہ لکھتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے کئی واقعات لکھے کہ انہوں نے کیوں توبہ کی۔ فضیل بڑے ڈاکو تھے، بدنام ڈاکو تھے، گینگ بنایا ہوا تھا، بغداد کے راستے میں انہوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، کافرے گزرتے تھے، لوٹتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو لوٹتے تھے، دنیا کانپتی تھی ان کے نام سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ انہیں ناجائز محبت ہو گئی، اس سے وعدہ کیا، رات کے وقت دیوار پھاند رہے تھے۔ اب حافظ قرآن یہی آیت پڑھ رہا تھا جو انہوں نے سنی، الم یان للذین آمنوا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت آنے والی، رسول سچے ہیں، ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا۔ کیسا جھنجھوڑا، کب وقت آئے گا؟ اپنی زبان میں نے کہیں گے یہ گھڑی ہے توبہ کی۔ اللہ فرماتا ہے الم یان للذین آمنوا، ایک طرف دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا اور قیامت آنے والی ہے، رسول سچا ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کا کلام سن کر ڈر جائیں اور تم کانپ جاؤ۔ جب یہ آواز سنی تو حضرت فضیل کی زبان سے نکلا اور وہ روئے اونچی آواز سے کہ حافظ قرآن وہ وقت آ گیا۔ روتے ہوئے واپس لوٹے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سنایا اس وقت کہ فضیل تو کب بات آئے گا، کب وہ وقت آئے گا کہ تو سوچے گا اور توبہ کرے گا۔ بعد آدھا زندگی کی ملک کا کوئی فتح نہیں کب ختم ہو جائے، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، نہ جانے کون سی تصویر سجا دی جائے، کون جانتا کہ اسے کس وقت فلیٹ میں رکھ دیا جائے۔ اللہ نے اس وقت کو چھپا کر رکھا تاکہ لوگ جو ہے نا ہوشیار رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اچانک آ جائے، وقت آتا پتہ بھی نہ اور بس دنیا سے کوچ ہو جائے۔ تو حضرت فضیل نے رو کر چیخ کر یہ کہا کہ حافظ قرآن وقت آ گیا۔ اب توبہ کر کے رو کر جب واپس آ رہے تھے تو ایک قافلہ ایک ویرانے میں اترا ہوا تھا، مسافر اترے ہوئے تھے اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے یار کوشش کرو جلدی نکلنے کی، فضیل کا کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ ڈاکہ مارے، وہ ڈاکہ ڈالے لوٹ لے۔ تو حضرت فضیل فرار ہوئے
کہ اللہ فضائل اتنا بدنام ہے کہ دنیا بیچاری جو ہے اس کا نام لے کر کہتی ہے کہ وہ حرامی اور ڈاکو کہیں آ نہ جائے، روتے، اور پھر ایسا کیا کہ روتے ہوئے حرم شریف پر چل پڑے۔ 2 سال میں مکہ پہنچے، بس ایک قدم اٹھا لیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر قدم اٹھا روتے، اور ساری عمر پھر حرم شریف میں گزاری۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی الامیان للذین سنا کہ یہ دل سخت کر رکھے ہیں تم نے، اتنی نصیحتیں کی جا رہی مگر تم دھیان ہی نہیں کرتے، تو کب وقت آئے گا کہ تم ہوش سنبھالو گے، کب تمہارے دل نرم ہوں گے اور تم خدا کے خوف سے کانپو گے۔ حرم شریف میں جا کر ٹھہر گئے، اور پھر اتنے اللہ کے ولی ہوئے، حدیث کے بھی براوی ہیں، صوفیاء میں بہت اونچے طبقات ہیں، کہ وقت کا حکمران ہارون رشید حج پر گیا، اس نے اپنے وزیر ربیع سے کہا کہ ربیع کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہے حج پر آیا وہ میرے ساتھ اس کی ملاقات کراؤ۔ اب حج مجمع ہے، ساری دنیا کے اصفیاء اور اولیاء میں سے بڑے لوگ وہاں جمع ہوتے، تو انہوں نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرائی۔ ملاقات کی سلطان نے، تو بعد میں کہا کچھ خدمت کا موقع دیں، انہوں نے اپنے کچھ حالات بتایا کہ قرضہ وغیرہ، ربی سے کہا کہ 2 تھیلی، اور باہر جا کر کہا یار یہ وہ بندہ نہیں جس سے میں ملنا چاہتا تھا، عالم بہت اچھے امام ہے، حالانکہ سنت کے ستون ہیں۔ پھر سفیان ثوری سے بھی ملاقات ہوئی، یہی ہوا، اس نے کہا اچھا میں سمجھ گیا، لے گیا حضرت فضیل کے مکان پر، چراغ جل رہا تھا، دروازہ بند تھا، وہ نفل پڑھ رہے تھے تہجد کے وقت، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کہا میں ربی ہوں وزیر اعظم، میرے ساتھ امیر المومنین ہارون ملنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا مگر چراغ بجھا دیا، یہ اب اندھیرے میں ٹٹول رہے ہیں، ٹٹولتے ہارون رشید کے ہاتھ پڑا فضیل پر، تو انہوں نے کہا ہم نے ڈھونڈ ہی لیا نا آپ، تو حضرت فضیل نے کہا کہ امیر ہاتھ آپ کے بڑے نرم و نازک ہے، بشرطے کہ جہنم سے بچ گئے۔ یہ کہا سلطان بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا، کہا کوئی نصیحت؟ کہا نصیحت یہی ہے کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے یہاں ابو بکر عمر بھی بیٹھے، فرعون اور نمرود بھی بیٹھے، وہ لعنت سمیٹ کر گئے اور جہنم کا ایندھن بنے، انہیں دنیا میں بھی ثنا نصیب ہوئی، دنیا تعریف کرتی ہے، جنت کے بھی وارث بنے۔ اب تیرے لیے دونوں راستے کھلے ہیں کہ تو ان میں سے جس پر چلے گا وہی تیرا انجام ہوگا۔ ساری باتوں کے بعد کہا کہ کچھ اور کیا، بس اور میری درخواست یہ ہے، میری خدمت یہ ہے کہ نہ آئندہ مجھے ملنے کے لیے آنا اور نہ مجھے بلانا، کیونکہ میں اپنی بہت ساری زندگی فضول برباد کر چکا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تلافی کر رہا ہوں، طواف کر کے، نمازیں پڑھ کے، بات کر کے کہ میری کثر پوری ہو جائے۔ تو باہر نکل کر اس نے کہا پھر ہارون رشید نے کہ ربی بس ایسے آدمی سے ملنا چاہتا تھا جو ڈاکہ زنی میں مشہور تھا، لوگ اس کا نام لیتے تھے، وہ اتنا خدا سے ڈر گیا۔ تو قرآن مجید کیسے اس آیت میں بآواز بلند کہہ رہا الامیان، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم آیتیں سنتے ہو، درس سنتے اٹھ کر چلے جاتے ہو دامن جھاڑ کر، سوچا کبھی کہ کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ فرمایا تمہارے دل مر چکے ہیں، یہ سخت ہو چکے ہیں، تو ڈر جاؤ اور اللہ کا کلام سن کر چاہیے کہ تمہارے دل جو پانی ہو جائیں، نرم ہو جائیں، کانپ جائیں، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے سارے کام سیدھے ہو جاتے۔ دل مردہ دل نہیں ہے ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ بیماری وہی ہے جو یہود کی تھی، وہی ہماری۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ختم ہو رہے ہیں، تراویحوں میں سن رہے ہیں، اثر کوئی نہیں، دل سخت، اندر نہیں اترتا۔ قرآن مجید تجوید کے ساتھ مخرج سے نکالتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ صحیح نہیں پڑھا گیا، کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، عمل کوئی نہیں۔ تو یہی آیت اللہ پاک نے اس وقت اتاری جب ہماری طرح کے لوگ ایمان کے مدعی تھے۔ اس آیت میں جو کہا کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے ابھی وقت نہیں ہے، پیچھے سارا ذکر منافقوں کا، یہاں مومن منافقوں کا جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر ان کا کردار اس کے موافق نہیں تھا۔ اب ہمارا روگ بھی یہ ہے نا، تضاد کہ منافقت ہے ہماری زندگی میں، کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، کارٹونی چھپے مرنے کے لیے نکلاتے، اور دوسری طرف وہ رسول چلا رہا ہے، اس کی کتاب چیخ رہی ہے، احادیث دہائی دے رہی ہیں، کوئی امت نہیں سنتا۔ ہر قسم کی کرپشن ان میں ہے، کفار سے زیادہ۔ تو اللہ فرماتا جیسے وہ نبی کے ساتھ رہے موسیٰ علیہ السلام کی، بڑی دیر کلام سنا مگر دل سخت، پتھر پر شاید کوئی اثر ہو جائے، ان پر کوئی نہیں ہوا، ان جیسے نہ ہو جانا۔ اللہ کا کلام سن کر ڈر جاؤ۔ یہاں منافقون کو مومنین کہا ہے کہ تم زبان سے کہتے ہیں ماننے والے، اگر ماننے والے شرم کرو، اپنے اس دعوے کی کوئی لاج رکھو، خدا سے ڈر جاؤ، کوئی نیکی کرو۔ اور واقعی اگر آدمی قرآن کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، دل میں یہ سوچے کہ یہ کوئی انسان نہیں بول رہا،
اس کے پردہ میں خدا اللہ بول رہا ہوں، یہ باتیں اللہ کی ہیں، وہ عرش عظیم سے اعلان کر رہا ہے۔ اب جب مکہ معظمہ